أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کل ہم نے جو آیات پڑھی تھی ان میں آیت نمبر 72 رہ گئی تھی پڑھتے ہوئے. بعد میں اس طرف توجہ ہوئی وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک نفس کو فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم نے جھگڑا کیا فِيهَا، اس کے بارے میں وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے ما کنتم، اس کو جو تھے تم تب تم چھپاتے. جب گانے کا ٹکڑا اس بندے کو لگایا گیا تھا تو بندہ زندہ ہو گیا تھا اور اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہی ہے. اس آیت میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ تم نے قتل کیا اور تم اس کو چھپا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کر دیا. ہم نے آیت نمبر 74 تک پڑھا تھا. آج 75 آیت پڑھیں گے. افتطمعون، پس کیا تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، ایؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لے آئے، لکم تمہارے لیے، وقد کان، حالانکہ بلا شبہ، کانا تھا، فریقم ایک فریق، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ تحریف کر دیتے تھے اس میں، من بعد بات ما عقلوہ اس کلام کو سمجھ لینے کے، وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. ہم سے مراد امت مسلمہ سے. صحابہ کرام اس کے اولین مخاطب تھے. صحابہ کرام کی حرص تھی کہ یہ یہودی ایمان لے آئے، یہ مان جائے. آج بھی اللہ تعالیٰ جنہیں توحید کی سمجھ دے دیتا ہے، جنہیں قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی سمجھ آ جاتی ہے، وہ حرص رکھتے ہیں کہ دوسرے بھی مان جائیں. کم از کم ان کے لیے تو رکھتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہماری خواہش اور آرزو ہوتی کہ یہ سامنے والا یہ بھی قرآن و حدیث کو مان لے، اس کا ایمان بھی توحید بھی اس کی شرک سے پاک ہو جائے. صحابہ کی بھی ایسی ہی خواہش تھی. فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم گمان رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، آرزو رکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، یہ مان لیں. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے. کلام اللہ قرآن مجید بھی کلام اللہ ہے، تورات بھی اللہ کا کلام تھا. اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، عرش سے لے کر فرش تک جتنی بھی مخلوقات ہیں، عرش تو ہم نے دیکھا نہیں، آسمان ہم نے دیکھے نہیں، ہماری نگاہ پہلے آسمان تک جاتی ہے. باقی فرش پر آپ جتنی چیزیں بھی دیکھ لیں سب کی سب مخلوق ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں سوائے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. واحد ایک ایسی چیز اس زمین پر ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، باقی سب اللہ کی مخلوق ہے. انسان، جانور، چوپائے، چرند، پرند، باقی جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں نا، جیسے یہ در و دیوار، یہ پتھر، یہ ماربل، یہ پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے تو بنائے ہیں. اگر آپ کو لکڑی کی چیزیں نظر آ رہی تو درخت بھی اللہ کی مخلوق ہے. جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے وہ اللہ کی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، خالق اللہ ہے. سوائے قرآن مجید کے یہ اللہ کا کلام ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کلام کی کتنی اہمیت اور عظمت ہوگی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہودی یہ معجزہ انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مردہ اٹھا اور اس نے کلام کیا، مان لیتے. لیکن ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، وہ تحریف کرتے تھے. اصل میں تورات اور انجیل یہ محفوظ نہیں تھی، اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اس وجہ سے اس میں تحریف ہو جاتی تھی.
قرآن مجید الفاظ محفوظ ہیں، قرآن مجید کے الفاظ میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید سے پتہ کیسی تحریف ہوتی ہے؟ معنوی تحریف ہوتی ہے، مفہوم کی تحریف ہوتی ہے۔ لوگ معنی بدل دیتے ہیں، مفہوم بدل دیتے ہیں۔ یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں دی تھی کہ اس کا معنی اور مفہوم بھی محفوظ رہے۔ اسی وجہ سے لوگ آج ہر شخص اپنے مطلب کی بات نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود نہیں بدلتا، اللہ کی کتاب کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، زبردستی بات کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن مجید کی آیتیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے، 9ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، توجہ سے سنا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ خاموش رہا کرو، توجہ سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ مشرکین مکہ جو تھے، کفار مکہ جو تھے، جب قرآن پڑھا جاتا وہ شور مچایا کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی قرآن سنے نہیں، کیونکہ جو قرآن سن رہا ہے وہ بدلتا جا رہا ہے، اس میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے۔ انہوں نے کہا کافروں نے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچایا کرو اور اسے سنا نہ کرو تاکہ تم غالب رہو، غلبہ تمہارا ہو۔ کافر کہتے تھے جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، اسے سنو نہیں تاکہ تم غالب رہو۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو، خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ وہ کہتے تھے تم غالب رہو، شور مچاؤ۔ اللہ نے کہا قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، توجہ سے سنا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس کا جواب تھا، مشرکین کا جواب۔ ہمارے ہاں ایک نظریہ یہ ہے کہ جب امام نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، حالانکہ حدیث میں صراحت ہے کئی احادیثوں میں۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے صحابہ سے پوچھا تقرؤ بشیء من القرآن، میری پیچھے قرآن سے کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہاں پڑھتے ہیں؟ فرمایا لا تقرؤ بشیء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن، میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بہت ساری حدیثیں، بلکہ دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں نا دنیا میں، ہر کتاب میں یہ حدیث ہے۔ اب ایک مسلک والے نہیں پڑھتے، اب انہوں نے اس آیت کو وہاں فٹ کیا، کہا امام قرات کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، توجہ سے سنا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ کہا کہ امام قرات کر رہا ہے اس وجہ سے ہم نہیں پڑھتے، یہ غلط تعبیر کی۔ قرآن میں تحریف معنوی اعتبار سے کی۔ اچھا اگر یہی ان کی دلیل ہوتی تو وہ ظہر اور عصر میں بھی نہیں پڑھتے، وہ ظہر اور عصر میں بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، حالانکہ امام قرات نہیں کرتا اس میں، پھر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے، کہہ رہے ہیں کہ امام قرات کر رہا ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا، کیونکہ اکثر لوگ کنورٹ ہیں، کہ امام فجر کی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، پیچھے لوگ پوری 2 سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے پوری 2 سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ آیت یاد نہیں آتی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے یہ آیت یاد آ رہی ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اور پوری 2 رکعت پڑھ لو اور امام قرات کر رہا ہے۔ مطلب اپنے آپ کو نہیں بدل رہے، قرآن میں تحریف کر رہے تھے معنوی اعتبار سے۔ اگر آپ واقعی اس آیت کو یہی سمجھے تھے کہ امام کی قرات کے وقت خاموش رہنا تو آپ 2 رکعت بھی نہ پڑھتے، آپ اس وقت 2 رکعت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ معنی یہ کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں جو آپ نے بیان کیا، آپ نے تحریف کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹیسٹ الفاظ اس کی حفاظت کی ہے، الفاظ کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن معنوی تحریف لوگ کرتے ہیں اور وہ بھٹکتے ہیں، گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہود بھی یہ کام کرتے تھے
مانتے نہیں تھے، یحرفون من بعد ما قالوہ، سمجھنے کے باوجود بدلتے تھے۔ اچھا یہ کام کرتا کون ہے؟ علماء، ان کے بھی علماء کرتے تھے۔ عام بندے کو بیچارے کو نہیں پتا ہوتا، وہ یہی سمجھتا کہ ہم اللہ کی وحی پر عمل کر رہے ہیں، علماء جانتے ہیں، علماء کو پتہ ہوتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، انہیں حقیقت پتہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، جب قرآن ایک ہے، احادیث ایک ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ قرآن نہ پتہ ہو، مطلب اپنے دفاع کے لیے جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ یہودی بھی یہ کام کرتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے، اللہ فرما رہا وہ جانتے تھے، یہاں بھی جانتے ہیں۔ میں کیوں یہ باتیں کر رہا ہوں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری امت ہو بہو یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی، جو کام انہوں نے کیے وہ یہ کرے گی۔ جیسے ایک چپل دوسرے کے برابر ہوتی ہے، آپ نے جوتیوں کی جوڑی دیکھی ہے نا، ڈیزائن بھی ایک ہوگا، کلر بھی ایک ہوگا، سائز بھی ایک ہوگا، ایسے یہ امت یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے کہ اگر کسی نے اس میں یہود و نصارہ میں اپنی ماں سے نکاح کیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی یہ کام ہوگا، میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ اتنی ہوں بہو کی پیروی کی جائے گی۔ وہ تحریف کرتے تھے، یہاں بھی تحریف ہو رہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب علیحدہ ہوتا ہے، بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض ان کا بعض کی طرف، قالوا، تو وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما فتح اللہ، جو کھولا ہے اللہ نے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر، بہی، ساتھ اس کے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، پھر کیا نہیں تم سمجھتے؟ وہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے نا، بعض ان میں ایسے تھے جو منافقین کے طرز پر تھے۔ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب اپنے بعض کے پاس جاتے تھے، یہودیوں کے پاس جاتے تھے۔ اچھا، تورات میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ لکھا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ، اتنا زیادہ نبی علیہ السلام کا بیان تھا کہ تورات پڑھنے والا وہ اس امید پر تھا کہ وہ نبی آنے والے۔ جیسے قرآن مجید میں نا موسیٰ علیہ السلام کا بہت بیان، بار بار موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، بار بار موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، کئی صورتوں میں تفصیل سے بھی آ رہا ہے۔ ابھی ہم نے شروع میں پڑھا، ابھی پھر پڑھیں گے، یہ بار بار تذکرہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ بار بار کر رہا ہے۔ اس طرح تورات میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ بہت تھا کہ وہ آئیں گے، پیغمبر کی نشانیاں، ان کے حالات، کس جگہ آئیں گے، کہاں سے ہجرت کریں گے، یہ ساری باتیں بار بار آ رہی تھیں۔ تو اب وہ لوگوں کو بتاتے بھی تھے کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہودی بڑے فخر سے یہ بات کرتے تھے کہ وہ پیغمبر آئیں گے، ہم ان کو مان لیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، پھر ہم پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ ان کے ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، مانتے بھی تھے، لیکن ضد آ گئی تھی۔ ضد کیا آئی تھی؟ پیغمبر بنی اسماعیل میں آ گئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری نسلوں میں پیغمبر آئے، بنی اسرائیل میں آئے۔ آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں آئے، وہ بنی اسرائیل میں چاہتے تھے۔ اب انہوں نے پہچان تو لیا لیکن مانا نہیں۔ پہچان لیا تھا، اتنا پہچانا تھا، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ دھوکہ نہیں لگا انہیں، وہ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں گمراہ ہوئے تھے، جان بوجھ کے گمراہ ہوئے۔ حق کو پہچاننے کے بعد، نبی علیہ السلام کو پہچاننے کے بعد مانا نہیں۔ اب یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قالوا تحدثونہم، کیا تم انہیں بیان کرتے ہو؟ اب جو اس قسم کے لوگ تھے مسلمانوں کو آ کر بتلاتے تھے تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، پیغمبر کے بارے میں تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، تو کہا سمائے بما فتح اللہ علیکم، کہا اللہ نے تمہیں اگر تورات میں بتلا دیا تو انہیں کیوں بتاتے ہو؟ اپنے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ تم انہیں کیوں بتاتے ہو؟
یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص آپ کسی کو قرآن کی کوئی آیت بتائیں اور وہ اپنے گھر جا کر بتائے کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. اب اس کا مولوی کہ تو کیوں بتاتا ہے اسے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ کے ہم نے جواب دینا پڑے گا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اب وہ یہودیوں کا عقیدہ دیکھیں، کہتے ہیں لیحاجکم بہ عند ربکم، کہا کہ وہ اللہ کے ہاں یہ حجت پیش کریں گے کہ انہیں پتا تھا تورات میں یہ لکھا ہوا. ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات جانتا ہے. یہ عقیدہ نہیں تھا، عقیدے کی خرابی تھی. یہ خرابی تھی کہ اللہ کے علم غیب نہیں مان رہے وہ. یہاں کہا کہ تم انہیں بتا رہے ہو قیامت والے دن اللہ کے پاس حجت پیش کر دیں گے کہ انہیں بتا دیا تھا، انہوں نے تورات میں بتائی تھی. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس میں اولا یعلمون، کیا نہیں وہ جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں. اللہ نے ان کے عقیدے کا رد کیا. تم اس بات کو جان لو کہ اللہ ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے. تم جو اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہو نا، یہودیوں سے، منافقین سے، کہ انہیں تورات کی باتیں کیوں جا کر بتاتے ہو، وہ تمہارے خلاف اللہ کے یہاں پھر حجت بن جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کو سب خبر ہے. اللہ نے تو تورات اتاری کہ اللہ کو نہیں خبر ہوتی. اور اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، ظاہر بھی اور باطن بھی. جو ہمارے سینوں میں ہیں، جو وسواس آتے ہیں وہ بھی، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے. اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. وَمِنْهُمْ اور کچھ ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب نہیں وہ جانتے کتاب کو، الا امانیہ سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ الا یظنون مگر گمان کرتے ہیں. کچھ ان پڑھ ہیں انہیں کتاب کا علم نہیں ہے مگر آرزو میں ہیں. ان کی آرزو کیا تھی؟ پتہ ان کی آرزو کیا تھی؟ کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، بس جنت میں ہم داخل ہوں گے یا پھر عیسائی داخل ہوں گے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. جنت ہماری ہے. کیوں ہماری ہے؟ کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یرحمک اللہ. عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور اپنے آپ کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے تھے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں اور پیارے ہیں. بیٹا پیارے کو بھی کہا جاتا ہے. جب کسی بچے کو آپ بلاتے ہیں نا، آپ بولتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا. تو بیٹا پیارے کو بھی کہتے ہیں. تو اس معنی میں بھی یہ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا. آگے ہم پڑھیں گے وہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں گئے بھی تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف چند دن، گنتی کے دن ہوں گے جس میں ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا، باقی ہمارے لیے تو جنت ہے. تو ان کے یہ گمان تھے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ ان کے گمان تھے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، پس ہلاکت ہے، ویل ہے. فَوَيْلٌ پس ویل ہے. ویل کیا چیز ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے. ویل کا معنی ہلاکت بھی ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا تو برباد ہو جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے. عربی میں اس لفظ کے لیے بھی ویل آتا ہے کہ تو برباد ہو، تو ہلاک ہو جائے. اور جہنم کی ایک وادی بھی، اس کا نام بھی ویل ہے. جہنم کی وادیاں ہیں. سب سے نچلی وادی میں منافقین ہوں گے اور جہنم کے عذابوں کی بھی مختلف صورتیں ہیں. بہرحال ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے. ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا تاکہ لیں بھی اس کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑا سا معاوضہ. فویل لہم بس ہلاکت ہے ان کے لیے. مما کتبت ایدیہم اس وجہ سے کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں. وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکسبون بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں. مطلب بار بار کہہ رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کے بدلے تھوڑا سا معاوضہ لکھتے ہیں. یہودی یہ کام بھی کیا کرتے تھے کیونکہ کتاب محفوظ نہ تھی. اب کوئی بڑا لیڈر آتا، سردار آتا، کوئی بڑا رہنما آتا، وہ کوئی غلطی کر بیٹھتا،
ان سے مسئلہ پوچھتا، یہ اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے اور کہتے تورات میں یہ لکھا، یہ دیکھو، اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا دکھاتے اور اس سے معاوضہ لے لیتے، اس سے پیسے لے لیتے، وہ خوش ہو جاتا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ کام یہ کرتے تھے۔ اب اس کے بدلے جو معاوضہ لیتے تھے، اللہ نے فرمایا بلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میں پیچھے پڑھا تھا، میری آیتوں کا تھوڑا معاوضہ نہ کرو۔ یہ ہے وہ بات کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر احکام بدل کر معاوضہ لیتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ یقولون، کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، قرآن میں تو رد و بدل نہیں کر سکتے، مسائل اپنے پاس سے بتاتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ مجھے مسئلہ بتاؤ دین اسلام کے مطابق، مطلب اس کا یہی ہوتا ہے سامنے والے کا، سائل کا، کہ مجھے اللہ کی وحی کے مطابق بتاؤ۔ ہم اپنے پاس سے بتا دیتے ہیں، اپنی فقہ بتا دیتے ہیں، اپنے ملفوظات بتا دیتے ہیں، تو بیچارہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس ہے، یہی مسئلہ ہے۔ اسے بتاؤ کہ بھائی یہ بات یوں نہیں یوں ہے، کہتے اتنے بڑے بڑے عالم کیا سب غلط کہہ رہے ہیں؟ مطلب کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے، اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اس کتاب کی حفاظت کیوں کی گئی؟ یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب کتابوں میں تحریف ہوتی تھی، تبدیلی ہوتی تھی، تو اللہ نیا پیغمبر بھیجتا تھا، نئے رسول آتے تھے، نئے احکامات آتے تھے، لیکن اب اس کتاب کو محفوظ کیا گیا قیامت تک کے لیے۔ اور دیکھیں دنیا کے اندر اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اب پاکستان، ہندوستان، برطانیہ، یورپ، امریکہ، عرب، دنیا سے کہیں بھی قرآن کا نسخہ اٹھا لیں، ایک نقطے کا فرق نہیں ملے گا۔ ملے گا فرق؟ یہودیوں کی، عیسائیوں کی کتنی سازشیں ہیں، کیوں نہیں تبدیلی کر سکے اس میں؟ کیوں نہیں اس میں تحریف کر سکے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، کائنات کی کوئی طاقت اسے بدل نہیں سکتی۔ اور آپ کی حفاظت نہیں کی تھی تو دیکھیں ہر جگہ تبدیل ہو رہی تھی، ہر جگہ لکھی جا رہی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ اللہ کے پاس ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے تھوڑا سا معاوضہ لیتے تھے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ایسا لکھتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کر کے مال لے لیتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت۔ ایک اور نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو مال لے کر گمراہی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ غرض دیا، خطبہ دیا اور پیسے لے لیے، اور پیسے لینے کے بعد لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ غرض کے خطبے کے پیسے لینا ویسے غلط نہیں ہے، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنا، اس گمراہی کا وبال جو وہ پیسے دے کر لے رہا ہے، وہ اس کے لیے ہلاکت بن جائے گا۔ کہ لوگوں سے مال بھی لے رہا ہے اور انہیں گمراہ بھی کر رہا ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں، ان کی کمائی بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوے گی ہمیں آگ، الا مگر ایاما معدودات، چند دن گنتی کے۔ قل اتخذتم، کہہ دیجئے کیا تم نے لیا ہے عند اللہ، اللہ سے عہدن، کوئی عہد، فلن یخلف اللہ، پھر تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ عہدہ، اپنے عہد کو۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے، کوئی ایگریمنٹ کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی صرف چند دن آگ میں چلیں گے؟ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے، کوئی اللہ کا ایسا وعدہ ہے؟ تو پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اگر اللہ نے کوئی ایسا وعدہ تورات میں کیا ہے تم سے، انجیل میں کیا ہے، یا تمہارے پیغمبروں نے تم سے کیا ہے، پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اور اگر اللہ نے ایسا وعدہ نہیں کیا، پھر جو تم کہتے ہو اللہ پر، تم وہ کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں، تمہیں کیا معلوم کہ وہ آگ کتنا عرصہ تک جلائے گی، جھلسائے گی۔ اور اگر اس حالت میں تم شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کی حالت میں مر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، اس پر جنت حرام ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔
اللہ اس کے سوا سارے گناہ معاف کر دے گا. کبھی نہ کبھی انسان جہنم کی آگ سے نکل آئے گا، لیکن صرف وہ نہیں نکلے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. بلا من کسبا، کیوں نہیں، جس نے کسبہ کمائی، سیئۃ کوئی برائی، واحاطت اور گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کی برائی نے، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، اصحاب النار جہنم والے، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جس نے کوئی برائی کمائی، برائی کرنا اور برائی کمانا ایک ہی بات ہے، لیکن اگلے الفاظ بڑے اہم ہیں. فرمایا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اس کو اس کی برائیوں نے گھیر لیا. اب فرق سمجھیں، ایک شخص نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے، چوری بھی ہو سکتی ہے، زنا بھی ہو سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے. صحابہ سے بھی ایسے غلطیاں ہوئی نا. قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی، اس کی سفارش آئی کہ بنو مخزوم کی عورت ہے، اونچے خاندان کی ہے، اس کو معاف کر دیں. فرمایا نہیں، پہلے لوگوں کی گمراہی کا سبب یہی تھا کہ کوئی بڑا گناہ کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، چھوٹا کرتا تو اسے سزا دیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چوری کرتی تھی، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دے گا. اس عورت سے چوری ہوئی، اس کے ہاتھ کاٹیں گے. قبیلہ مانگے کہ اور ایک عورت سے زنا ہوا، مائز اسلمی سے بھی زنا ہوا، انہیں سزا ملی. صحابی تھے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جس کو اس کی غلطیاں گھیر لیں، مطلب غلطی کو عادت بنا لے، غلطی پہ غلطی کرتا جائے. اب کسی کی عادت ہے شراب پینے کی، روز ہی شراب پیتا، اس نے عادت بنا لی. کسی کی عادت ہے بدکاری کرنے کی، روزانہ دوسرے چوتھے دن بدکاری کی طرف جاتا ہے. کسی کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی، اس نے روٹین عادت ہی بنا لی جھوٹ بولنا. تو یہ خطرناک کام ہے. گناہ ہو جانا وہ خطرناک نہیں ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے، اب اللہ کے آگے معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن گناہ کو عادت بنا لینا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اس کے گناہوں نے اس کا گھیرا بنا لیا ہے، اسے گھیر لیا ہے. اب ہم سوچنے والی بات یہ، کیا میں ایسا شخص ہوں کہ جس سے کبھی کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یا بعض گناہ میری عادت بن گئے ہیں؟ اگر گناہ میری عادت بن گئے نا تو یہ خطرناک ہے، پھر وہ چھوٹتے نہیں ہیں. گناہ جب تک عادت نہیں بنتا، جب تک چھوڑنا آسان ہوتا ہے. جب گناہ ہو جاتا ہے نا پھر دل بے چین ہوتا ہے، آدمی کے اندر عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا کہ یہ غلطی ہو گئی. اور جب عادت بن جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے منہ سے جھوٹ نکل جائے اور آپ جھوٹ بولتے نہ ہو تو آپ کو بڑی پریشانی ہوگی. میں نے جھوٹ بول دیا، سوچتے رہیں گے، معافی بھی مانگیں گے پھر بھی سوچتے رہیں گے. اور جب بار بار بولیں گے اور عادت بن جائے گی، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، پھر کوئی بار محسوس نہیں ہوگا، یہ ہماری عادت بن چکی ہے. تو گناہ کو عادت نہ بنائیں. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، جس کو گناہ گھیر لیتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، ہمیں وہ آگ والے ہیں. کب تک رہیں گے آگ میں؟ ہم فیہا خالدون، پھر وہ آگ میں جلتے ہی رہیں. اب قرآن مجید کا انداز ایسا ہے کہ ایک طبقے کی بات کرتا تو دوسرے کی بھی کرتا. آگے فرمائے وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں. اب جو ایمان لے آئے، صرف ایمان نہیں چلے گا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح بھی، ایمان کے ساتھ عمل بھی چاہیے. اچھا مجھے بتائیں، اگر آپ نے باہر ملک سفر کرنا ہو اور آپ کے پاس پاسپورٹ ہو، پاسپورٹ آپ کے پاس ہے لیکن ویزا نہیں لگا ہوا، آپ کے پاس ویزا نہیں ہے، آپ باہر جا سکتے ہیں. اب بولے باہر جانے کے لیے تو پاسپورٹ چاہیے، میرے پاس پاسپورٹ موجود ہے، میں پاکستانی ہوں، میرے پاس شناختی کارڈ بھی ہے، پاسپورٹ بھی، لیکن ویزا بھی شرط ہے نا. آپ کو ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیں گے، آپ بزنس کلاس کی ٹکٹ لے کر بھی جائیں گے نا تو ایئرپورٹ سے تب بھی واپس بھیج دیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے پاس بزنس کلاس کی ٹکٹ ہے. آپ کا پاسپورٹ نیا ہوگا،
10 سال کی ایکسپائری ہوگی تب بھی واپس بھیج دیں. ویزا شرط ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان کے ساتھ اللہ نے عمل صالح کو بھی شرط رکھا. پورے قرآن میں کہیں پر بھی دیکھ لیں، کہیں یہ نہیں کہا کہ صرف ایمان کی وجہ سے نجات ہوتی ہے. جہاں پر بھی بات کی پورا قرآن اٹھا لیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں پر بھی بات ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں پر بھی بات آئے گی ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے. خالی ایمان نہیں چاہیے عمل، کیونکہ عمل صالح ایمان پر دلیل ہے کہ آپ واقعی ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے تو عمل صالح بھی ہوگا. اگر ایمان اللہ پر ہے اور عمل صالح نہیں ہے، یہ ایسے ہی کہ آپ ٹریولنگ کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچے اور بغیر ویزے کے ہو. آپ بولو ویزا تو نہیں ہے، پاسپورٹ ہے، نہیں جانے دیں. اب آپ کہو کہ ایمان تو ہے، اللہ کو تو مانتا ہوں، عمل صالح نہیں ہے، تو جنت کیسے ملے گی؟ اور اللہ کو سب مانتے ہیں، مرضی کا مانتے ہیں. اللہ کو سب مانتے ہیں لیکن مرضی کا مانتے ہیں. عمل صالح بتاتا ہے کہ آپ نے اللہ کو کیسے مانا. مثلا ہم اللہ کو مانتے ہیں نا کہ اللہ موجود ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے. عمل صالح بتاتا ہے کہ آپ اللہ کو کہاں مانتے ہیں. عمل صالح جب انسان کرتا ہے، عمل صالح کیا ہے؟ وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ عمل صالح. جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ عمل صالح نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا لیس علیہ امرنا، جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، فہو رد، وہ عمل رد کر دیا جائے، وہ عمل صالح نہیں ہے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. 5000 کا نوٹ ہے نا، ہمارے یہاں چلتا ہے. اگر کوئی جعلی نوٹ بنا لے تو آپ کہیں گے کہ یہ جعلی ہے، چیک کریں گے، اس کے چھان بین کریں گے، اور جو ایکسپرٹ ہوں گے وہ کہیں گے یہ جعلی ہے. لیکن اگر کوئی نوٹ ہی 10,000 کا بنا کر آپ کو دے دے کہ یہ 10,000 کا نوٹ ہے، تو آپ بغیر دیکھے، بغیر ہاتھ لگائے، بغیر سوچے سمجھے کہہ دیں گے یہ جعلی ہے. وہ کہیں گے چیک تو کر لو. آپ کیا کہیں گے؟ بولیں گے پاکستان کی کرنسی میں یہ نوٹ ہی نہیں، چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ضرورت تو وہاں پیش آتی جب مشابہ ہوتی کوئی بات. جب 5,000 کا تھا اسے چیک کرتے، 1,000 کا تھا اسے چیک کرتے. تم نے 10,000 کا نوٹ بنایا، یہ تو ہے ہی نہیں کرنسی میں. تو عمل صالح وہ جو رسول اللہ نے کیا، جو اعمال حدیث میں موجود ہی نہیں، انہیں چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں. انہیں ڈائریکٹ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ وہ حدیث میں ان کا وجود ہی نہیں. اب جو اعمال احادیث میں ملتے ہیں اب انہیں چیک کیا جائے گا کہ صحیح کون سے اور ضعیف کون سے. انہیں پرکھا جائے گا کہ اصل کون ہے اور نقل کون سے عمل ہے. اور جو ہے ہی نہیں حدیث میں، جن کا وجود ہی نہیں، جن کا ثبوت ہی نہیں ہے، انہیں ہم سمجھیں کہ حرج کیا ہے؟ حرج وہی ہے جو 10,000 کے نوٹ میں ہے، کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے منظور شدہ نہیں. تو وہ عمل جو لوگوں نے بنا لیا نبی علیہ السلام سے منظور شدہ نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے. آپ کے نزدیک، میرے نزدیک عمل صالح ہو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اور قیامت والے دن جو میزان رکھا جائے گا نا، اس میزان میں صلاحیت ہے کہ وہ صرف عمل صالح کو تولے گا. ہم سوچتے تھے یہ کیسے ہوگا، لیکن آج کی جدید سائنس نے یہ بات آسان کر دی. ایسے ترازو ہم نے دیکھے، اب اس میں گولڈ رکھے نا، سونا رکھے، اور ایک انگوٹھی ہو اس میں کھوٹ بھی ہے، تانبا بھی ہے اور سونا بھی ہے. وہ ترازو صرف سونے کا وزن بتائے گا کہ اس میں 10 گرام سونا، تانبے کا وزن نہیں شو کرے. ایسے ترازو ہیں، میں نے خود دیکھے. حالانکہ انگوٹھی پوری رکھی جا رہی ہے، لیکن ترازو صرف گولڈ کا ایکسپٹ کر رہا ہے کہ اس میں 10 گرام سونا ہے. تو قیامت والے دن جو میزان اللہ کے دربار میں رکھا جائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر عمل کو تول دے گا؟ وہی اعمال تولے جائیں گے جو آسمان سے آئے ہوں گے، جو اللہ نے بھیجے ہوں. وہ ترازو اتنا ہلکا نہیں ہے کہ ہر عمل تولے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو عمل صالح کرے گا، اللہ کی طرف سے نازل شدہ اعمال وہ عمل صالح ہیں جن پر نبی علیہ السلام نے عمل کیا. اب وہ عمل کرنے والا کہاں ہوگا؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہے، یہ جنت میں جائیں گے. کب تک رہیں گے وہاں؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت رہیں گے.
اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں سے کرے۔ کوئی بات یا سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ لیں۔ فرائض جو ہیں، فرائض یہ عمل صالح ہیں؟ فرائض بھی عمل صالح ہیں۔ جو بھی فرائض اللہ کی طرف سے ہم پر لازم کی گئی سب کے سب عمل صالح، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمل صالح ہے سب۔ جو شخص فرائض کو ادا کر لے وہ عمل صالح کو ادا کر رہا ہے۔ نوافل اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ کو بھوک لگی ہے نا، اب آپ نے روٹی کھا لی، پیٹ تو بھر گیا آپ کا، اب آپ کے سامنے کولڈ ڈرنک آ گئی، یہ ایکسٹرا ہے، آئس کریم آ گئی، یہ ایکسٹرا ہے، سویٹ ڈش آ گئی، میٹھا آ گیا، کسٹرڈ آ گیا، لبے شیریں آ گئی، یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں اور یہ آپ پسند کرتے ہیں۔ کون ہے جن چیزوں کو پسند نہیں کرتا؟ تو عمل صالح اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص صرف آپ کو کھانا کھلاتا ہے تو آپ اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن ایک شخص کھانے کے ساتھ یہ سارے لوازمات آپ کے آگے رکھ دیتا ہے تو آپ اس کا ایک مقام آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے نا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نفلی صدقہ، نفلی نماز، نفلی روزہ، یہ سارے نوافل بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یعنی بندہ اللہ والا بنتا جاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ یہ تو بات ہم نے بتائی کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، اگر عمل صالح ایمان کے بغیر ہوگا۔ عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا، صحیح بخاری میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وہ بڑا اس پہ مال ہتھنے لگ گیا تھا، سونے چاندی کا ڈھیر ایک غار میں پڑا ہوا تھا، اسے چرواہا تھا، سارا مال جمع کیا، پھر اس نے ایک بہت بڑی دیگ بنائی، وہ دیگ ہر وقت پکی رہتی تھی، غریب مسکین یتیم اس دیگ میں سے کھاتے رہتے تھے، جیسے ہمارے آج کل آپ نے دیکھا دسترخوان چل رہے ہوتے 24 گھنٹے، اس کی دیگ بھی ایسی تھی، بہت لوگ اس میں سے کھاتے تھے اور مسکینوں کو غریبوں کو بڑی امداد دیتا، اس کے ہاتھ سونے کا خزانہ لگ گیا تھا۔ سید عائشہ رضی کا رشتہ دار تھا عبداللہ بن جدعان۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ عبداللہ بن جدعان اتنی نیکیاں کرتا تھا کہ اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا اللہ پر ایمان صحیح نہیں تھا۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اس کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، اللہ پر ایمان تھا، اللہ کو تو مانتا تھا، آخرت کو نہیں مانتا۔ اسی طرح حاتم طائی ہے، ڈھکا چھپا نام نہیں ہے، عرب کی شخصیت کی بڑی مشہور اور بڑا سخی تھا۔ حاتم طائی کے متعلق بھی حدیث میں یہی آتا ہے کہ اسے بھی کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ ریاکاری کے لیے سخاوت کرتا ہے۔ حاتم طائی کا بیٹا مسلمان ہوا تھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی میں نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، حاتم طائی کا بیٹا تھا عدی بن حاتم، تو ان کے پاس ایمان نہیں تھا، سخاوت عمل صالح بظاہر تھے، تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ ایمان کے بعد جو عمل بنتا ہے وہ عمل صالح ہے۔ اب یورپ میں دیکھیں آپ، کچھ لوگ نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کھلانا پلانا لباس دینا، اس کا اجر نہیں ہے، اللہ کے یہاں اجر نہیں ہے۔ لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی تو ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں انہیں دے دیتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں نا، اللہ انہیں دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اجر کے لیے ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔